प्रेसिडेंट ऑफ वॉर है, लेकिन पाकिस्तान बहुत तारीफें कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ वॉर की। समझ से बाहर है कि शहबाज शरीफ साहब किस हिसाब से उनकी तारीफ कर रहे थे। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि दोबारा नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, ये अजीब सी बात है वो, और साथ साथ उन्होंने कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ट्रम्प जो है वो बख्शा जाए। क्या बख्शा जाए? सही यार ये ट्रम्प भी परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये बड़ा गलत किया हुआ। 25 करोड़ आवाम के वजीर आजम को इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कोशिश की एहतजाज करने की, उस एहतजाज के बहुत सारे हिमायती भी है, उसके मुखालिफ भी है, लेकिन सवाल तो बिल्कुल बचा है ना कि जब अब मुआहदा हो गया उस वक्त एहतजाज करने की क्या जरूरत थी। देखिए, जो लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि अमन मुआहदा हो गया तो एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है, ये बहुत ही अहमकाना सवाल है, ये नामाकूल सवाल है। वो क्यों है, उसकी दलील है। हम दलील के लोग हैं, वो दलील से बात करते हैं। गज़ा में जंगबंदी का एक मुआहदा तश्कील पाया है, फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हुआ है। इस जंगबंदी मुआहदे का मतलब ये नहीं है कि आप फ़लस्तीन की हमायत बंद कर दें, आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना ख़त्म कर दें, आप मजलूमों के लिए खड़े होना बंद कर दें, ये हरगिज़ नहीं है। और फिर इसी टाइम के ऊपर अगर जंगबंदी का मुआहदा हो गया है तो मुल्क में और भी मुजाहरे होते रहे हैं, और भी चीज़ें होती रही हैं कि इसके ज़रिए से दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि हमारे लिए इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है कि दो रियासती हल को आप कबूल करें, इसराइल को कबूल करें, क्योंकि ये जत्ते हमारे सर पे आ गए हैं। लेकिन फिर ऑपरेशन करके एक तरह से न्यूट्रलाइज करके उन तहरीकों को भी बंद कर दिया जाए जो अमन व अमान के साथ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। आप इस थ्योरी से इत्तेफ़ाक बिल्कुल, करते ये हैं? कॉन्स्पिरेसी मौजूद है। यही वो असल मसला है जिसके ऊपर हर 2-3 तरफ सियासत हो रही है। जो सियासी जमातें हैं वो अपने जो उनका ओपोनेंट है उसको क्या कर रहे हैं, वो इसी मसले के ऊपर घसीट रहे हैं। कोई किसी को इसराइल का एजेंट बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है। कोई इसराइल का एजेंट नहीं है भाई, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो पता चल जाएगा कौन है। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी इसको कभी उसको इसराइल का एजेंट ना बनाएं। हमारा जो नुक्ता नज़र है, जो बुनियाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया की एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। बहुत रोज़ बाद फिर से आपके सामने हम हाज़िर हैं। मुल्क के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, फ़लस्तीन के मामलात के हवाले से आप बाखबर हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और पीस एग्रीमेंट अब हो चुका है जिसमें तुर्की और कतर और सऊदी अरेबिया जो है वो सालिस है। तो इस हवाले से आपने देखा शर्म शेख में डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो थे वो गए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत अपने लिए तारीफ़ी कलिमात सबसे ज़्यादा करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उनकी बहुत तारीफ़ें की हैं। मुझे ज़ाती तौर पे इस अम्न से इस तरह से खुशी इस तरह से मुझे मिल रही है कि चलें, अगर फ़लस्तीन इस हवाले से कुछ हद तक खुश है, तो हमें उन सब की तारीफ़ें करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल एतबार नहीं किया जा सकता। फिर आपने देखा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मामला, पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान के हमले जारी हैं। तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान की तरफ से टीटीपी के ज़रिए से, फिर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस हवाले से बहुत ही हम इसको वाइंड अप करेंगे जल्दी, क्योंकि बात ये हम पेस बढ़ाना चाहते हैं अपने पॉडकास्ट की। डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब के साथ हम हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये डेवलपमेंट्स आप लिख रहे हैं बहुत कुछ, आप अभी भी लगता है कि आप एतबार नहीं कर रहे अमेरिका पे? बिल्कुल, ये बात सही है कि अमेरिका की जो हिस्ट्री ट्रैक है वो हमें बताता है कि अमेरिका नाकाबिल एतमाद है, और जब भी उसके साथ एतमाद किया गया उसने उस एतमाद के बदले में नुकसान पहुंचाया है। तो ये ज़ाहिरी तौर पर जो आपने शुरू में बात की है, यहाँ तक तो ये ठीक है। देखें, 3 नुकात के ऊपर बातचीत के ऊपर इत्तफाक हुआ है। पहला नुकता है कि गज़ा से इसराइली फ़ौजें बाहर निकलें, गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी हो, कैदियों का तबादला हो और गज़ा को रिलीफ के लिए रास्ते खुलें, जो कि पहले ट्रंप के मंसूबे में शामिल नहीं था। बाद में रीशेप हुआ, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने उसको रीशेप किया, बातचीत की, इस पर इत्तफ़ाक है। आगे की चीज़ों पर अब इत्तफ़ाक नहीं है कि कहा जा रहा है कि हमास को डिसआर्म किया जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाए, गज़ा के अंदर पता नहीं क्या-क्या किया जाए। ये सारी चीज़ें अभी नाकाबिल इत्तफ़ाक हैं। किसी फ़रीक ने इस पे इत्तफ़ाक नहीं किया, ना फ़लस्तीनियों ने किया है, ना किसी और ने। अब इस सूरत हाल में कल खुद 9 फ़लस्तीनी फिर शहीद हुए, सही है। जब हम बात कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि ट्रंप कोई काबिल एतमाद चीज़ है। अच्छा, ट्रंप ने खुद 4 महीने पहले ईरान पे हमला किया था, बमबारी की थी ईरान के ऊपर। यही ट्रंप है जिसने वो यमन पे बमबारी की थी। तो इस तरह के आदमी के ऊपर कैसे एतमाद किया जाए कि जो खुद जंगों को बढ़ावा देता है। और फिर आपने खुद ये नोटिस किया है कि जब ये तल अबीब गया है यहाँ आने से पहले, तल अबीब में उसने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कैनेस्टेड में क्या कहा है कि हमने 21 अरब डॉलर का असला नेतन्याहू को दिया, हाँ। और नेतन्याहू ने बेहतरीन इस्तेमाल किया। जो जिसने बेहतरीन इस्तेमाल करके 65,000 लोगों को कत्ल कर दिया, वो कैसे कोई अमन कर सकता है? तो मैं इसको ये लक़ब देता हूँ कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पीस नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ वॉर है। सही। प्रेसिडेंट ऑफ वॉर है, लेकिन पाकिस्तान बहुत तारीफ़ें कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ वॉर की। समझ से बाहर है कि शहबाज शरीफ साहब किस हिसाब से उनकी तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा। जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि दोबारा नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, ये अजीब सी बात है। वो मसखरा भी खड़ा होके हँस रहा था उसके साथ।
اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ٹرمپ جو ہے وہ بخشا جائے. کیا بخشا جائے؟ صحیح. یعنی ٹرمپ بھی پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ چلے اللہ حافظ ختم ہو گئی تقریر, تو بہت خوش ہوا, میں بہت سرپرائز ہوا. تو یہ ظاہر ہے وہ بہت ہی سرپرائز ہو گیا. وہ خود ایک بہت بڑا مسخرہ ہے, ہاں, اوپر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کام کر دیا, تو یہ بڑا غلط کیا انہوں نے. 25 سر تو وہ 25 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ غالباً پاکستان کے حوالے سے ایک مطلب سفارتکاری کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے فلیٹرنگ کرنا کسی کی, یہ سفارتکاری نہیں ہے, یہ چاپلوسی ہے. سائیکوفینسی. صحیح ہے, چاپلوسی ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ افغانستان پاکستان کے معاملات پر کیا ہے آپ کا تبصرہ ہے؟ افغانستان پاکستان کے معاملات پر بڑا ایک واضح جو موقف ہے, جو ہمیں وہ نظر آتا ہے, جو ہم پچھلے 5-6 سالوں سے فیل کر رہے ہیں کہ افغانستان میں کچھ دہشت گرد ہیں جنہوں نے پناہ لی ہے. ہماری حکومت ہے وہ ان سے مانگتی ہے, انہوں نے انکار کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے گزشتہ 5-6 سالوں سے حالات کشیدہ ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں جو ریفیوجیز تھے غیر قانونی, ان کو بھی واپس بھیجا گیا, اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے یہ رفٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہ کانفلکٹ بن گیا ہے. یہ کیوں بنا ہے؟ وہاں پر جو 2,000-2,500 جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے بارے میں پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ وہ دہشت گرد ہے, جنہوں نے یہاں پر اور کیا یہاں دہشت گردی کر کے وہ یہاں سے بھاگے ہیں, تو افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اب ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ اپنے انٹرنل مسائل خود ڈیل کریں. جبکہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا ایک گٹھ جوڑ موجود ہے. اگر آپ کا نہیں ہے تو پکڑ کے دے دیں نا بھائی. ریاستوں کے تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں, جب ریاست کسی سے کوئی چیز مانگتی ہے تو وہ ریکویسٹ کرتی ہے بھائی ہمیں یہ بندے چاہیے, آپ دے دیں. ہم نے بھی تو امریکہ کو پکڑ پکڑ کے دیے ہیں نا, ہمارا تو یہاں تک بھی ہم نے کیے ہیں بندے. تو ان چیزوں نے بھی مسائل کو خراب کیا ہے, جس کی وجہ سے اب وہ بھی ناراض ہیں, ہم بھی ناراض ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, جب امریکہ یہاں سے نکلا تو وہ ہمارے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ چالاک ہو چکے ہیں. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا, وہ ہندوستان کے ساتھ بڑے رابطے میں ہیں, بہت اسٹرانگ, اور ہندوستان بھی خوش ہے. وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ افغان طالبان پاکستان کو ڈسٹرب کرتے رہیں, سنگ کرتے رہیں, اور یہ ادھر انگیج رہیں. جو کام انڈیا خود نہیں کر سکا وہ ان سے کروانا ہی. جے شنکر کے ساتھ ملاقات ہوئی امیر متقی کی, جو کہ فارن منسٹر ہیں وہاں, وہ بہت سے حوالوں سے وہاں پہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ خواتین پہلے پریس کانفرنس میں نہیں تھی, پھر ایک دو تصویریں آ گئی کہ خواتین صحافی بھی اس پریس کانفرنس کے اندر آ گئی. تو افغان طالبان کی وجہ سے یہ بھی کچھ خبریں کہ کچھ 3 فیکشنز ہیں اس کے اندر, ایک فیکشن شاید پاکستان کے ساتھ اور ایک 2-3 فیکشنز جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف ہے. بہرحال بہت سے معاملات میں پاکستان نے ایک مؤثر جواب دیا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں ملک کی سیاست کی طرف. ملک کی سیاست یہ بین الاقوامی معاملہ ہی ہے. ٹی ایل پی نے ایک کوشش کی احتجاج کرنے کی, اس احتجاج کے بہت سے حمایتی بھی ہیں, اس کے مخالف بھی ہیں, لیکن سوال تو بالکل بجا ہے نا کہ جب اب معاہدہ ہو گیا اس وقت احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے, جو لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ امن معاہدہ ہو گیا تو احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ بہت ہی احمقانہ سوال ہے, یہ نامعقول سوال ہے. وہ کیوں ہے, اس کی دلیل ہے. ہم دلیل کے لوگ ہیں, وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. غزہ میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ تشکیل پایا ہے, فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اس جنگ بندی معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فلسطین کی حمایت بند کر دیں, آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ختم کر دیں, آپ مظلوموں کے لیے کھڑے ہونا بند کر دیں. یہ ہرگز نہیں ہے. اور پھر اسی ٹائم کے اوپر اگر جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے تو ملک میں اور بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں, اور بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. ہمارا لاکھ اختلاف صحیح, چاہے وہ ٹی ایل پی کا دستور کیا ہے مجھے نہیں پتا, میرا کبھی ان سے کبھی, تمام تقریباً مذہبی سیاسی لوگوں سے میں ملا ہوں, یہ واحد جماعت ہے اچھا, ٹی ایل پی جن کے سربراہ سے میری کبھی آج تک اللہ کرے ملاقات نہ نہیں ہوئی ہے. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب یہ جو سوال جو لوگ اٹھا رہے ہیں, حکومت یا دانشور سو کالڈ یا سو کالڈ جو بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ لوگ, یہ ایک غیر معقول بات ہے, نامعقول ہے. اس لیے کہ بھائی مسئلہ فلسطین اپنی جگہ پہ ہے. جنگ بندی معاہدے کا مطلب فلسطین کاز کا ختم ہونا نہیں ہے. اس کے لیے کہیں یہ نہیں لکھا کہ حمایت ختم کر دیں. صحیح, سیم ٹائم پہ یورپ میں مظاہرے ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پورے امریکہ میں ہو رہے تھے, تو کیا یہ غلط؟ بھائی لوگ لے کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, یہ تشدد کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ ضد لگائی ہوئی ہے کہ امریکی ایمبیسی جائے گی, ڈپلومیٹک ایکلیف میں اسلام آباد میں گھسیں گے. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کچھ لوگوں بھیجتے اپنا مراسلہ دے دیتے آپ کہ بھائی احتجاج کر رہے ہو. دیکھیے, اس سے پہلے بھی کئی جماعتیں امریکن سفارت خانے پہ جاتی رہی ہیں. جماعت اسلامی گئی ہے, MWM گئی ہے, اور بھی کئی JUIF گئی ہے. ان مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کیے ہیں. اگر انہوں نے بھی اعلان کیا تو میرا موقف پھر وہی ہے کہ جہاں آپ دوسری جماعتوں کو جہاں تک اسپیس دیتے تھے وہیں تک ان کو آپ اسپیس دیتے, ان کو جانے دیتے, وہاں ان کو روک کر بٹھاتے اور کہتے کہ بھئی اب آپ یہ آپشن ہے, ورنہ یہیں احتجاج کر کے چلے جائیں. اور عام طور پہ پارٹیاں احتجاج کر کے چلی جاتی ہیں. میسج کنوے ہو جاتا ہے امریکن سفارت خانے کو بھی کہ بھئی ہماری طرف ایک لانگ مارچ آیا تھا اور یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے. لیکن جو ٹریک ریکارڈ والی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, وہ تشدد کرتے ہیں, آ کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں, شہروں کو بند کرتے ہیں.
اس مسئلے پر ان سے کوئی گارنٹی لینی چاہیے تھی. لیکن ڈائلاگ ہوتے تو گارنٹی لیتے نا آپ ان سے کوئی اسٹامپ پیپر لیتے, ان سے لکھواتے کہ بھئی یہ شرائط ہیں, آپ نے یہ سب نہیں کرنا. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے تو آپ کے پاس قانونی جواز تھا ان کے خلاف تمام کارروائی کرنے کا. لیکن آپ نے ہوا کیا ہے اصل میں کہ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ان کے گرد جب کریک ڈاؤن کی صورتحال بنائی گئی تو وہ بھی بفر گئے. انہوں نے بھی پتھروں کا سہارا لیا, اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ انہوں نے پیٹرول بم اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی, جو سرکاری جو لوگ شہید ہوئے, سارا کچھ ہوا, اور کوئی شہری شہید ہو ہاں یا کوئی پولیس والا شہید ہو, دیکھیں دونوں ہمارے شہید حقیقت دونوں یہ طرف پاکستان کا. لیکن یہ شہری جو ہے یہ استعمال ہو جاتے ہیں نا ٹی ایل پی کے ہاتھوں. اور بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو سوشل میڈیا میں افواہیں چلائی گئی کہ 100 لوگ مار دیے, 200 لوگ مار دیے, اگر مارے گئے ہیں تو بالکل کھل کے بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر ایک کہیں لاش پڑی ہوئی ہے, پولیس کے بقول آپ کے جو الزام لگایا جاتا ہے غائب کر دیے گئے, تو بھائی کسی ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرنیشنلی چیزیں آ جاتی. دیکھیے جو لوگ اس طرح کے حالات میں رہے ہیں, جنہوں نے اس طرح کے بلوے دیکھے ہیں, وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ریاست اس طرح کی مینوپولیشن کے اوپر آ جائے کہ وہ آپ کی چیز کو رونگ قرار دے دے, تو آپ کا رائٹ بھی رونگ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ صورت ہے. دیکھیے فلسطین کے نام پہ سیاست کرنا یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ حکومت فلسطین کے نام پہ کسی کو روکے, اور کوئی جماعت فلسطین کے نام پہ کوئی اپنی سیاست کرے. اگر حکومت کے پاس ان کے بارے میں کوئی خفیہ اطلاعات تھی, کوئی انٹیلیجنس معلومات تھیں کہ بھئی نہیں ان کا ظاہری مقصد فلسطین ہے, باطنی مقصد کوئی اور ہے, اس باطنی مقصد کو عوام کے سامنے طلال چودھری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی, وہ کہہ دیتی کہ بھئی ان کے یہ مقاصد طلال چودھری پریس کانفرنس تو ہے نا صاحب نے, اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چتھا لے کے جانا چاہتے ہیں, اور پھر ان کو شاہزیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں یہ چیز شیئر کی ہے کہ ان کو موت کی دھکیاں ملی ہے اور تنسر سے جدا کرنے کی دھکیاں ان کو ملی ہے. تو اس طرح کی بھی تو بیانات ہیں. یہ ساری چیزیں بات کی ہیں, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ طلال چودھری صاحب کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کون سی پریس کانفرنس کی. میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو ریلی نہیں نکالنے دینی تھی ہاں تو آپ حکومت کوئی جواز بتاتی کہ کیوں نہیں نکالنے دے سکتے. اس لیے نہیں نکالنے دے رہے مثلاً پس پردہ ان کا عزائم ہے کہ یہ کوئی اور کارنامہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پھر آپ قوم کو بتاتے نا. آپ نے قوم کو بتائے بغیر جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا اور فلسطین کے نام پہ کیا, یہ ظلم ہے. کل کو کسی اور کے ساتھ اچھا, ایک تھیوری مارکیٹ میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو اب سیاسی جماعت سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی نامور صحافی جو اس کو امریکہ میں ہوتے ہیں, اس کو تحریک انصاف کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں, وہ یہ لکھ رہے تھے اس پہ کہ اس کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت تو پاسبل نہیں ہے کہ دو ریاستی حل کو ہم قبول کریں, اسرائیل کو قبول کریں, کیونکہ یہ جبتے ہمارے سر پہ آ گئے ہیں. لیکن پھر آپریشن کر کے ایک طرح سے نیوٹرلائز کر کے ان تحریکوں کو بھی بند کر دیا جائے جو امن و امان کے ساتھ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. آپ اس تھیوری سے اتفاق بالکل کرتے ہیں؟ یہ کانسپیریسی موجود ہے. یہی وہ اصل مسئلہ ہے جس کے اوپر ہر دو تین طرف سیاست ہو رہی ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے جو ان کا اوپوننٹ ہے اس کو کیا کر رہے ہیں, وہ اسی مسئلے کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں. کوئی کسی کو اسرائیل کا ایجنٹ بنا رہا ہے, کوئی کسی کو بنا رہا ہے. کوئی اسرائیل کا ایجنٹ نہیں ہے بھائی. جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, وہ پتہ چل جائے گا کون ہے. آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کبھی اس کو اسرائیل کا ایجنٹ نہ بنائیں. ہمارا جو نقطہ نظر ہے, جو بنیادی طور پہ ہم جو فلسطین فاؤنڈیشن ہے, جو ہم اس کی حمایت اس حد تک کرتے ہیں کہ بھئی فلسطین کے نام پہ پرامن احتجاج شہریوں کا حق تھا, ٹھیک ہے, انہیں کرنے دینا چاہیے. اگر وہ کوئی وائلیشن کرتے, یہ حکومت کا حق تھا کہ وہ اس وائلیشن کے خلاف کارروائی کرے. ہر دو طرف اگر آپ کا حق ہے تو پھر کچھ فرائض ہیں. اگر آپ کو رائٹ ہے پروٹیسٹ کا, تو پھر ان پروٹیسٹرز کو یہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ ریاست کی املاک, شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کو بھی یقینی بنائے. تو پہل تو نہیں کی انہوں نے. جب آپ نے ان کا گھیرا تنگ کر دیا, ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی کہ نہیں نکالنے دیں گے ریلی, ادھر ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا. اور نقصان دو طرفہ نہیں ہوا ہے, نقصان ایک ہی ہوا ہے, وہ پاکستان کا ہوا ہے. تو اسرائیل تو بہت خوش ہوگا. بالکل خوش ہوا ہوگا, اس کے لیے تو بہت اچھا ہوا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز پہ امریکی صدر کا خطاب چلا اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر, آپ نے اس کے خلاف لکھا, بالکل لکھنا بھی چاہیے, لیکن یہ ایک چیز ہے کہ اسرائیل کی اسمبلی کی کارروائی نہیں دکھائی گئی تھی, امریکی صدر کا خطاب دکھایا گیا تھا. وہ امریکی صدر کیا پاکستان کی پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے؟ وہ امریکی صدر بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے, اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, پاکستان اسے تسلیم نہیں کرتا. ایک چینل ہے GTV جس نے نہیں دکھایا, میں نے ان کے لیے بھی ٹویٹ کی, باقی تمام چینلز نے دکھایا. یہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے خلاف اور نظریاتی سرحدوں کی خلاف ورزی ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کھلم کھلا توہین ہے کہ آپ ایک ایسی غاصب ریاست کی جس نے ابھی 2 سال میں ہمارے 70,000 بچے مارے, لوگ مارے ہیں, آپ اس کے وزیر اعظم اور دہشت گردوں کو وہاں پہ لائیو ہمیں دکھا کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک صحافی کل جامعہ کراچی میں بیٹھے تھے, ایک وہ جیو نیوز کے ہمارے ساتھ سیمینار میں, انہوں نے کہا کہ کیونکہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا,
और इंटरनेशनल इवेंट पूरी दुनिया दिखा रही थी लोगों तक। मैंने कहा भाई सोशल मीडिया भरा पड़ा देखने के लिए, आपके चैनल देखने के लिए पाकिस्तानी मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में कितने % लोग हैं ये चैनल देखते हैं? अगर किसी को देखना होता तो सोशल मीडिया पे वो देख लेता, इंटरनेशनल चैनल्स पे लोग वो देख लेते हैं जिसको देखना है। आपको क्या तकलीफ हुई है कि आप उठाकर, क्योंकि देखें एक चैनल ये काम करता है, उसके पीछे लाइन में सब लग जाते हैं अपनी रैंकिंग के चक्कर में। अभी भी ऐसा ही हुआ नहीं, रैंकिंग के चक्कर में नहीं है, ज़ाहिर बात है कहीं न कहीं लोग ये कहते हैं डायरेक्शंस आई थी। है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये है कि इसमें पाकिस्तान के लिए गुड बुक्स में है। मुझे कुछ इत्तलात भी आती हैं, कन्फर्म नहीं है लेकिन ये इत्तलात हैं। वो लोग जो पीटीवी पे जाते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न पे, तो उससे कहा जाता है, दरख्वास्त की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर उस तरह से नहीं करती है। सोचिए पाकिस्तान की रियासती मामला डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है, अमेरिका के साथ, वो चाहते हैं कि अपने मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। साबिर साहब, आखिरी सवाल ये बताएँ कि आइंदा का क्या लाहेअमल होगा? क्योंकि अभी 10 शहादतें फ़लस्तीन के अंदर हो गई है, फिर से तहरीकें उठेगी या कुछ पल के लिए 1-2 साल के लिए आप दाँत-तुल देख रहे हैं सबके अंदर? ये ना तो तहरीकें दबी हैं, ना ही तहरीकें ख़त्म हुई हैं, ये तासुर ही गलत है। ये मैंने कहा कि जंगबंदी का मुआहिदा है, मुआहिदे का मतलब ये नहीं होता कि कॉज़ ख़त्म हो गया है। इसमें 3 नुकात है, मैं बयान कर चुका हूँ शुरू में, इस पर इत्तफ़ाक है, अगली किसी चीज़ पे इत्तफ़ाक नहीं है। ये एक आर्ज़ी मुआहिदा है और जो फ़रीक है दूसरा, अमरीका है और इसराइल है, ट्रंप और नेतन्याहू, ये दोनों नाकाबिल एतबार हैं, ये कातिल हैं। ये इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इन रंगे हुए हाथों से इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता और आपने देख लिया 9 लोग उन्होंने मार दिए कल। तो ये मज़ीद आगे इस तरह की सूरत हाल होगी। देखें गज़ा के रिलीफ़ का मामला है, ये रिलीफ़ अभी शुरू हो जाता है, अगर खाना-पीना तो पहुँच जाएगा, लेकिन ये जो मलबे का ढेर बना हुआ है, जो इसको बनाना है, हाँ, 70 अरब डॉलर्स की बात हो रही है। ये कोई 1 महीने का काम तो 10 नहीं है। 8-10 साल का काम। 10 सालों में, 20 सालों में मुमकिन है पूरा होगा। क्या 10 साल तक ये सहूनी गासिब रियासत ये बैठ के ये फिर वायलेशन करेंगे, ये फिर कत्लेआम करेंगे। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि फ़लस्तीनी तहरीकें खामोश हैं। हमास ने, फ़लस्तीनियों ने जिस तरह अभी मुज़ाहमत की है, ये मुज़ाहमत भी जारी रहेगी। और इसीलिए हम बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई जंगबंदी के मुआहिदे का मतलब फ़लस्तीन के मसले का ख़त्म होना नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि आप, जो भी कोई है, वो इस सही नैरेटिव के साथ बात करे और अगर आप फ़लस्तीनियों की वो मदद नहीं कर सकते तो फ़लस्तीन काज़ को नुकसान भी ना पहुँचाएँ, चाहे अपनी गुफ्तगू से पहुँचाएँ, चाहे अपनी किसी कलम से पहुँचाते हैं या किसी और तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही आपने मुख्तसर सा पॉडकास्ट के नाज़रीन मुख्तलिफ मौज़ूआत को बहुत जल्दी-जल्दी हमने वाइंड अप करने की कोशिश की है। इस पॉडकास्ट को देखिए, ज़ाविये को, और इसको जहाँ तक हो सके इसको फैलाइए। तस्मीन जावेद को डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।